اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستہ منتخب کرنے اور اس پر چلنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہم کبھی بھی اس چیز کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر ہم اس چیز کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اور پھر سب سے بڑی جو بات ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بھی بنایا، مسلمان کے گھر میں بھی پیدا کیا، اور پھر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی پیدا کیا۔ کتنے احسانات ہیں رب العزت کے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ رب چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بھی بنا سکتا تھا، وہ کسی کافر کے گھر میں بھی ہمیں پیدا کر سکتا تھا، کسی اور امت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا اور اپنے محبوب کی امت میں بھی پیدا کیا۔ ہمیں اس چیز کا ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہم سب کی کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 27 رجب شب معراج ہے، اور معراج کے حوالے سے تو آپ نے بے شمار بیانات سنے ہوں گے، بے شمار دفعہ یہ واقعہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ میں اس کو کچھ مختلف انداز میں آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر شب معراج سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ کیا محض بیان کر دینا یہ کافی ہے؟ کیا اسے ایک بار پڑھ لینا یا سن لینا یہی کافی ہے، یا شب معراج سے ہمیں بھی کچھ سبق ملتا ہے کہ ہمارے کرنے کے بھی کچھ کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ وہ نبی جو وجہ کائنات ہیں، جن کی بدولت اللہ نے یہ کائنات سجائی ہے۔ وہ نبی جو محبوب رب العالمین ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ دنیا بننے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور تلاوت کیا کی جا رہی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ذرا سوچئے کہ ابھی تو کائنات وجود میں نہیں آئی، اس سے 1000 سال پہلے یہ تلاوت کی جا رہی ہے کہ انک لمن المرسلین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی سامنے کوئی موجود ہے۔ اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو تلاوت یہ کی جاتی انہو لمن المرسلین، لیکن انک لمن المرسلین تلاوت کر کے یہ بتایا گیا کہ رب العزت کے سامنے اس وقت بھی کوئی موجود تھا۔ کون تھا؟ انک، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں جو ایک رات میں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک
اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، جو مخلوق اور رب کے درمیان حد فاضل کا درجہ رکھتی ہے، وہاں تک، اور وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے میں ایک قدم بھی چلا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا۔ تو ہمارے آقا وہاں سے آگے اکیلے تشریف لے گئے، وہاں سے بھی اوپر۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں لگائی گئی تھی، کیا صرف بیان کر دینا اور کہہ دینا ہماری ذمہ داری تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ پہلے ذرا یہ سوچئے کہ یہ شب معراج ہے کیا چیز؟ معراج مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، شروع سے آخر تک اگر یہ واقعہ بیان کیا جائے تو پھر یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میں مختصراً اسے آپ کے سامنے عرض کروں کہ 27 رجب کی رات مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لے کر آب زمزم پر تشریف لے گئے۔ آپ کا قلب اطہر آب زمزم سے دھویا گیا، چاک کیا گیا، اور پھر صاف کر کے واپس رکھ کے برابر کر دیا گیا۔ وہاں سے ایک جانور جو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے بڑا، جسے براق کہتے ہیں، اس پہ سوار ہوئے، اور وہ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ تا حد نظر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے تو وہ بدکنے لگا۔ یہاں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا کرتا ہے تو، آج تک ان سے زیادہ بلند مرتبے اور مقام والی کوئی ہستی تم پر سوار نہیں ہوئی۔ تو وہ ایسا شرم کے مارے جھکا کہ پھر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ مسجد اقصی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو تمام انبیاء وہاں پہلے سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی، امامت کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شراب کا پیالہ پکڑ لیتے تو آپ کی امت تباہ ہو جاتی، لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر کہ آپ نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ اور یہاں ایک بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آسمانوں کی طرف رواں دواں ہوئے تو پہلے آسمان پہ وہ نبی موجود تھے جنہوں نے مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابھی نماز پڑھی تھی۔ اللہ کی قدرت اور حکمت دیکھیں آپ، وہاں سے آسمانوں پہ چلتے گئے، ہر آسمان پہ انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی گئیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے آپ اکیلے ہی جائیں گے۔ وہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات جاتے ہوئے بھی ہوئی تھی، واپس آتے ہوئے بھی ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا تحفے ملے؟ تو جیسے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں ملی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، آپ واپس جائیں اور ان میں کمی کی درخواست کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور کمی کی درخواست کی تو 5 نمازیں کم ہوئیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجتے گئے اور کم ہوتے 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 یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئی۔ یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان میں بھی کمی کی درخواست کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئی کہ نمازیں تو 5 ہیں، لیکن آپ کی امت پڑھے گی یہ 5 نمازیں، ثواب انہیں 50 نمازوں کا ملے گا۔ عزیزان محترم،
یہ تو تھا سفر کا مختصر واقعہ جو میں نے تفصیل میں نہیں بیان کیا۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ 5 نمازیں ہمیں ملی تھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی تھی کہ نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ہم سوچیں کیا آج مسلمان نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں؟ نماز کو مومن کی معراج کیوں قرار دیا گیا؟ کہ نماز مومن کو رب سے ملاتی ہے۔ معراج کا مطلب عروج، اوپر گئے اور اللہ سے ملاقات ہوئی، اور مومن کی معراج، مومن دن میں 5 بار اپنے رب سے ملاقات کر سکتا ہے۔ کیا آج ہم ایسا کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو خدا کے لیے آج بھی توبہ کر لیں، آج بھی اپنے سر کو جھکا لیں، اور جو ہمیں کہا گیا تھا، جو ہمارے کرنے کے کام تھے، وہ یہ کہ ہم نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنی ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں ایک دن رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔